في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم منور القلوب نور قلوبنا بالقرآن. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کا ہمارا درس قرآن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کے اہم مضامین میں سے دو بڑے اہم مضمون ہیں۔ ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ اور
اور دوسرا ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ باقی عقائد کی بحث بھی درمیان میں ساتھ ساتھ چلتی آئی ہے۔ معاملات، معاشرت کہ معاشرے کے اندر رونما ہونے والے جتنے بھی مسائل تھے، ان میں سے چیدہ چیدہ اور خاص خاص وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمائے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے سورہ بقرہ کا دوسرا مقصودی مضمون یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا، وہ شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ مضمون 3 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب بیان فرما کر انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے، شوق دلایا ہے کہ اگر میرے راستے میں مال خرچ کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا، وہ بیان فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ریاکاری اور دکھلاوے سے بچنے کے لیے اور جو چیزیں انسان کے صدقات اور خیرات کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس پہلے رکوع میں بیان فرمایا ہے۔ اور مزید ریاکاری اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اس کو مثال دے کر بھی واضح فرمایا ہے۔ دوسرے رکوع میں حلال اور پاکیزہ مال خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی اور حکم بھی فرمایا۔ اور تیسرے رکوع میں مال خرچ کرنا اور پھر اس میں قرض کی ایک ناجائز صورت جو بنتی تھی اسے بھی ذکر فرمایا۔ تو 3 رکوعوں کے اندر یہ انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون چلے گا، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا۔ تینوں رکوعوں میں الگ الگ سے اللہ تعالیٰ نے مضامین باندھے ہیں اور وضاحت اس بات کی فرمائی ہے کہ اگر میرے راستے میں مال خرچ کرو گے تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا، کیا ملے گا۔ اس دوران میں خیرات اور صدقات اور انفاق کو جو چیزیں ضائع کر سکتی تھی، جو نقصان پہنچا سکتی تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ میں ذکر فرمایا ہے، تاکہ اتنی بڑی عبادت جو انسان کر رہا ہے اور مشکل ترین عبادت جو کر رہا ہے کہ کمانا خود ہے، محنت خود کرنی ہے، اپنا وقت بھی لگانا ہے، جان بھی لگانی ہے، اور پھر جو مال حاصل ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں غرباء پر، مساجد، مدارس، وہ جتنے بھی دینی کام ہیں ان پہ خرچ کر دینا ہے، اور آنکھوں کے سامنے اس کی واپسی کچھ بھی نظر نہیں آنی، کوئی پتہ نہیں ہے میں دے رہا ہوں کیا ملے گا مجھے، کیا ہے۔ فرمایا یہ ساری باتیں جو مشکل ترین انسان پر گزر رہی ہیں، تو انسان کے دل کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے ان سارے شبہات جو پیدا ہو سکتے تھے ان کو بھی دور فرمایا، اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب بھی دلائی اور شوق بھی دلایا۔ اب قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کمثل حبۃ، مثل ایک دانے کی ہے، انبتت سبع سنابل، کہ اس ایک دانے سے 7 خوشے نکلتے ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر خوشے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 100 دانے پیدا فرما دیے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے مزید اس کو دگنا چگنا کر کے بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑی وسعتوں والا ہے، علیم، اور بڑا ہی جاننے والا ہے، بڑا علم والا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے انفاق فی سبیل اللہ کی وضاحت فرما دی کہ مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس سے تمہیں فائدہ کتنا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر کتنا عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، مطلب ہے امور خیر، یعنی دین کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے فی سبیل اللہ میں آتے ہیں، چاہے مساجد پہ خرچ کرنا، چاہے مدارس پہ خرچ کرنا، اور اس کے علاوہ مساجد اور مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے لوگوں پہ خرچ کرنا، غرباء پہ خرچ کرنا، مساکین پہ خرچ کرنا، اور مسافروں پہ خرچ کرنا۔ فرمایا فی سبیل اللہ، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام ہیں، فرمایا وہ سارے امور دین میں شامل ہیں۔ جس نے بھی اپنا مال خرچ کیا ان کاموں میں، ان کی مثال ہے جیسے ایک دانہ ہوتا ہے۔ فرمایا ایک دانہ زمین میں اگانے کے لیے ڈالا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس ایک دانے سے انبتت سبع سنابل، 7 خوشے پیدا فرماتا ہے، اور پھر ہر خوشے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 100 دانے پیدا فرما دیے۔ تو ایک دانے کے بدلے ہر خوشے میں 100 دانہ اور 7 خوشے بنائے تو 700 دانے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی 1 روپیہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک کو 700 کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو فرمایا ہمارے سمجھانے کے لیے کہ 1 کے بدلے 700 کے برابر ثواب دیتا ہوں، پھر آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا جتنا انسان کے دل میں اخلاص زیادہ ہوگا، جتنی اللہ تعالیٰ کی رضا زیادہ مقصود ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو اور بڑھاتا جائے گا، اتنا ہی اور زیادہ کر کے اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے واسع، اللہ تعالیٰ بڑے وسیع طاقتوں والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے وسیع خزانوں والا ہے، اس کے خزانوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے، وہ بڑی وسعتوں والا ہے، جتنا چاہے اتنا عطا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ لیکن علیم، فرمایا ہر ایک چیز سے واقف بھی ہے،
علم رکھنے والا بھی ہے کہ کس کو کتنا اور کب عطا کرنا ہے اور کیسے عطا کرنا ہے۔ فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ جاننے والا ہوں، یہ میرے علم کے اندر بات ہے۔ تو اب پہلے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی مثال بھی بیان فرمائی اور ساتھ میں فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں میرے راستے میں خرچ کرو گے، میں اللہ تعالیٰ تمہارا ادھار اپنے ذمے نہیں رکھوں گا، بلکہ ایک خرچ کرو گے میں اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے تمہیں 700 گنا عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اکثر نا لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو 700 گنا تک ملتا ہے، بے شمار ملتا ہے۔ ہمیں تو بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ جیب میں اگر 100 روپے ہیں، 50 روپے ہم نے دے دی اللہ کے راستے میں، پیچھے 50 بچتا ہے، اپنے جیب سے 50 چلے گئے، تم کہتے ہو 700 گنا دیتے ہیں۔ جی اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب میرے پیارے بھائی یہ ہے کہ صدقہ خیرات جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ بہت سارے انسان کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ مثلا اگر کسی کے بیٹے نے یا والد نے یا بھائی نے یا اس خود نے کوئی بیماری یا مصیبت ایسی اس پہ آنے والی تھی کہ جس میں اس کے لاکھوں روپے لگنے تھے، اس نے صدقہ خیرات کیا، اللہ تعالیٰ نے اس 10 روپے کی برکت کی وجہ سے اس پر آنے والی مصیبت کو ختم فرما دیا، جس پہ لاکھ روپے لگنا والا تھا، اور بھائی 10 روپے کہاں اور لاکھ کہاں؟ جی ادھر لاکھ روپے بچ گئے ہیں، یہ تو ہزاروں گنا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یضاعف لمن یشاء، اور میں جتنا چاہتا ہوں میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ یہ اس لیے میں نے عرض کیا، اس لیے کہ ہم سب لوگ کمزور ہیں نا، ہماری تمام کی تمام سوچ جو رکتی ہے نا وہ روپے پیسے پر اور دنیاوی ضرورت اور فائدے پہ رک جاتی ہے۔ تو دنیاوی فائدے پہ جو رک جاتی ہے تو اس کے لیے یہ واضح کر دیا کہ بھائی اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ 1 روپیہ دیں گے، گھر جائیں گے تو جناب آپ کے گلے میں 700 روپے آیا پڑا ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب اتنا عطا فرمائے گا، آنے والے مصائب اور تکالیف جو آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اتنی آپ کی ٹال دے گا کہ جس پہ لاکھوں روپے آپ کے لگنے ہوں گے۔ اسے فرمایا واسع علیم، فرمایا میں وسعت والا ہوں، سب کچھ دے سکتا ہوں، لیکن علیم مجھے پتا ہے کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کس وقت دینا ہے، یہ میں اپنے علم کے بل بوتے پہ دیتا ہوں۔ آگے چلیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اب ترغیب انفاق یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، تو پھر کس چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے کہ اگر نہیں بچاؤ گے تو دیا ہوا مال بھی سارا ضائع ہو جانا ہے، تمہارا مال بھی گیا اور نیکی بھی ہاتھ نہ آئی، الٹا گناہ بھی پلے میں آ گیا۔ فرمایا 2 چیزوں کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عذاب، فرمایا اور خرچ کرنے کے پیچھے وہ 2 چیزوں سے بچ کے رہتے ہیں، منن احسان جتلانے سے بھی بچ کے رہتے ہیں، ولا عذاب اور ہر قسم کی تکلیف پہنچانے سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ 2 چیزیں جو انسان کے دیے ہوئے مال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ فرمایا اگر مال خرچ کیا کسی پہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنا صدقہ خیرات زکوٰۃ کسی کو دے دی، لیکن دینے کے بعد وقت آنے پہ اس میں احسان جتلا رہا ہے، احسان جتلا رہا ہے، بڑا بنا بیٹھا ہے، فلاں موقع پہ تو میں نے آپ کی مدد کی تھی، آج جناب اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے،
تو میرے سامنے باتیں کرتا ہے، تیرے اوپر میرے کتنے احسان ہیں۔ فرمایا منن، جس نے احسان جتلایا خرچ کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد۔ اور جمعے کے جو مقتدی ہیں انہیں حدیث یاد ہوگی کہ پوری کی پوری جمعے کی تقریر اور بیان بھی اس پہ تھا کہ کتنے ایسے بد نصیب قیامت کے دن آئیں گے کہ لا ينظر اللہ بہا یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں فرمانی، ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، اور نہ انہیں پاک کرنا ہے، نہ ان کے ساتھ کلام کرنی ہے، بلکہ کیا فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا ہوا ہے۔ ان میں سے پہلا آدمی میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ بد نصیب ہوگا منن، جو خرچ کرنے کے بعد، کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے۔ ہاں میں اکثر کہتا رہتا ہوں یہ بات، نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، نیکی کر کے اس کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ انسان کو کون سی نیکیاں قیامت کے دن فائدہ دینے والی ہیں؟ والباقیات الصالحات، وہ نیکیاں جو اس کے نام اعمال کے اندر باقی رہ گئی، وہ نیکیاں جو صحیح سالم نام اعمال کے اندر باقی رہ گئی، فرمایا وہ نیکیاں انسان کے کام آئیں گی۔ اس لیے کہ نیکی تو انسان کر لیتا ہے، نیکی کرنے کے بعد فرمایا اگر احسان جتلا دیا کسی پر، اب وہ نیکی بھی گئی، الٹا احسان جتلانے کا گناہ بھی پلے پڑ گیا ہے۔ اس لیے یہاں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بات بڑی کام کی لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں فرمایا اگر کسی کے ساتھ نیکی کرو یا احسان کرو تو پھر ہمیشہ اس کے شر سے اپنے رب کی پناہ مانگتے رہو۔ مولا میں نے اس سے نیکی کی ہے، مولا میں نے اس کے ساتھ احسان کیا، تیری رضا کے لیے کیا تھا، مولا اس کے شر سے مجھے اپنی پناہ میں رکھنا، مجھے بچا کے رکھنا اس بات سے کہ کہیں یہ میرے سامنے آ کے کوئی ایسی بات نہ کر دے کہ مجھے غصہ آ جائے اور غصہ آنے پر میں اپنی نیکی کوئی ضائع کر بیٹھوں۔ وہ تو بڑے لوگ تھے نا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب احیاء العلوم پڑھے نا تو انسان حیران ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت سے اور پھر آیت کے ایک ایک لفظ سے انہوں نے کتنے بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں اور ہمارے لیے آسانیاں کی ہیں۔ آج تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو کہ طرح طرح کے اس میں سے کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں، جی فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ ہمارے استاد جی تھے بڑے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں بھجرا والے، سرگودا ڈویژن میں ان جیسا عالم اور کوئی نہیں تھا۔ حلال حرام کے مسائل ان سے پیچھے یقین جانے واسطے بڑے بڑے دور سے لوگ مختلف علاقوں سے آتے تھے اور استاد جی سے مسائل حلال حرام کے پوچھنے کے لیے قربان جاؤں اللہ نے وہ علم عطا کیا تھا کہ مسئلہ بتاتے، پوری بات بتاتے، بات سن کے نا قرآن مجید کے آیت کا نمبر بتا دیتے کہ بھئی فلاں صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور فلاں حدیث کی کتاب میں فلاں حدیث ہے اس میں یہ حکم ہے اور فلاں محدث صاحب نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے، فلاں فقیہ نے اس کے بارے میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ یہ ساری بات فرما کے کہتے بھائی خلیل دی کیڑی مجال ہے کہ آپ مسئلہ دسے، اس نے تو رٹی رٹائی باتیں ہی آپ کو بتانی ہے۔ جی یہ بات کرنا کوئی آسان نہیں ہے کہ کوئی بھی مسئلہ آیا ہے اور جس کی بات بتا رہے ہیں نا اسی کا نام لے کے بات بتانا کہ بھئی فلاں نے اس بارے میں یہ لکھا ہے۔ پھر میں نے ایک دن استاد جی سے پوچھا، میں نے کہا استاد جی آپ ایسے کیوں کہتے ہیں؟ استاد جی نے کہا او کملا بچڑا، اصل پیار میں کہتے او کملا بچڑا،
وہ جو ساریاں گلاں لکھ گئے اساں اپنے پلے کیوں پاؤں؟ انہوں نے تحقیق کی ہے، انہی کی بات بتائیں، انہی کے نام سے، اگر کوئی اس میں کمی کوتاہی ہے تو وہ جانے اور رب جانے۔ جی ہماری کیا مجال ہے کہ ہم ان کی طرف سے اپنی بات کہہ سکیں؟ جی تو بھائی وہ پہلے گزر چکے۔ اچھا ان سے نا اصل میں بات میں یہ سنا رہا تھا، ہمارے ایک دوست تھے، اکثر ان سے سوال کرتے استاد جی سے، استاد جی یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ استاد جی نے ایک دن بتایا، 2 دن بتایا، تیسرے دن جب اس نے سوال کیا تو استاد جی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ فرمایا وہ پہلی امت کے لوگ تھے، وہ گزر چکے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، ان کے اعمال کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے سوال ہونے والا نہیں ہے، تم اپنی فکر کرو، ان کو چھوڑو، ان کے بارے میں سوال کرنے کو چھوڑو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ اتنے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں آسانیاں پیدا کی ہیں، اگر ان کی تعریف نہیں ہم کر سکتے نا تو کم از کم ان کی زندگیوں سے کیڑے بھی نہ نکالیں۔ وہ جانے اور ان کا رب جانے، جو کر گئے جس طرح بھی کیا وہ جانے، ان سے پوچھنے والا ان کا رب جانے، ہمارے ذمہ ان کا کوئی بھی حساب نہیں ہے۔ ان کی جو اچھی بات ہے قرآن و حدیث کے مطابق وہ لے لیں، جو نہیں ہے ٹھیک اس کو رب کے حوالے کر دیں کہ یا اللہ۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے نا تو فرعون نے اللہ کے بارے میں سوال کیے سارا، تو ساتھ میں حامان بیٹھا تھا، اس نے کہا فرعون سے ذرا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ہمارے آباء و اجداد جو گزر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کہ وہ کیا جہنمی تھے یا جنتی تھے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب، فرمایا ان کے بارے میں میرا رب اچھی طرح جانتا ہے، میں موسیٰ اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو مطلب کیا ہے، جو گزر چکے ان کا معاملہ رب کے حوالے کریں، خواہ بخواہ سے اپنی زبانوں کو ادھر نہ لے کے جائیں۔ بہرحال تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جس پر احسان کرو نا تو پھر اس کے شر سے اپنے رب کی پناہ مانگو، یا اللہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، اب کبھی بھی کوئی ایسا موقع میری زندگی میں نہ لانا کہ یہ میرے سامنے آ کر کوئی ایسا کام کرے کہ میں اپنی نیکی اس وجہ سے ضائع کر دوں۔ تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے خاص کر ہمارے دور کے اندر، کہ کسی پر مال خرچ کرنا اور پھر اس کو اپنی زبان کی اذیتوں سے بچا کے رکھنا، کہ اپنی زبان اس سے پھر اس کو بچا کے رکھنا، یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے خاص کر ہمارے دور میں۔ بہرحال تو یہ فرمایا کہ مال خرچ کرو، لیکن ایک بات کا خیال کرو کہ مال خرچ کرنے کے بعد اس پر کبھی بھی احسان نہ جتلاؤ، بلکہ میں کہتا ہوں غریب لوگوں کا امیروں پر احسان ہے، کہ غریب تھے تو امیروں کا مال ان پہ خرچ ہو رہا ہے، اگر غریب نہ ہوتے تو کس پہ خرچ کرتے؟ یہ تو ان کا احسان ہے غرباء کا، کہ وہ جو ہے وہ ان کے مال کی بچی کچی چیزیں جو ہے وہ لے کے اور اپنا وقت گزار رہے ہیں، یہ میرے رب کے اپنے کام ہے۔ بہرحال جس پر بھی احسان کرو تو کبھی احسان جتلاؤ نہیں، وگرنہ نیکی بھی گئی اور گناہ بھی گلے پڑ گئے۔ بہرحال ثم لا يتبعون ما انفقوا منا، اور پھر اس کے پیچھے یعنی خرچ کرنے کے بعد وہ احسان بھی نہیں جتلاتے، ولا ازل، اور نہ کسی قسم کی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ قربان جاؤں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اذان کی جو تفسیر کی ہے نا حیران ہو جاتا ہے انسان۔ انہیں فرمایا کہ اگر کسی پر مال خرچ کیے نا، مال خرچ کرنے کے بعد اگر کبھی آپ اس سے سختی سے بات بھی کریں گے نا تو یہ بھی آپ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور یہ وہ تکلیف ہے کہ جس سے آپ کی اپنی نیکی ضائع ہو رہی ہے، اس لیے کہ فوراً اس کے ذہن میں کیا خیال آئے گا، جی اس نے فلاں موقع میں میری ہیلپ جو کی تھی تو آج اسی لیے میرے اوپر غصہ دلا رہا ہے، اس لیے میرے اوپر غصہ کر رہا ہے، اس کا وہ احسان ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ اور کسی کو اپنا صدقہ خیرات دیا
اور پھر اس سے اپنا کام کروانا بغیر معاوضے اور اجرت کے، فرمایا یہ بھی اس کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ یہ بھی انہوں نے یہی تفسیر کی ہے حضرات صحابہ کرام نے، جو جن کا نام میں نے عرض کیے کہ مال خرچ کیا، اس کے بعد بغیر معاوضے اور اجرت کے اس سے کام کروانا۔ یہاں تو یہی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اسی طرح غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں کہ جناب ہمارا ٹائم جب آئے گا ہم ان سے کام لے لیں گے، اور اگر وہ کام نہ کریں تو پھر ان کو یہی کہا جاتا ہے ہونا تک ساری زندگی تو اسی ہاستے کھمیندے رہے گے کہ ہمارا یہ کام تھا اور آپ نہیں کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ بڑی دو چیزیں ہیں جنہیں قرآن نے بیان کیا کہ جس سے انسان کا صدقہ خیرات جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شریعت اسلامیہ کی ساری عبادات میں سے سب سے مشکل ترین عبادت ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اس لیے کہ جب جیب کی طرف ہاتھ جاتا ہے نا، شیطان ادھر سے کہتا ہے کہاں جا رہا ہے، کدھر کنویں میں ڈال رہا ہے تو پیسے، یہاں سے واپسی کچھ نہیں ملنی، تو نے اپنے خون پسینے سے کمائی سے یہ کمائے ہیں، کتنی مشکلات سے تیرے پاس پیسے آئے ہیں اور کس کو دے رہا ہے، اس غریب کو، اس نے تیرے کچھ کام بھی نہیں آنا۔ سب سے مشکل یہ چیز ہے۔ فرمایا جو دو کام کرتے ہیں من ولا ذلہم، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ولا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا، یعنی جب دنیا چھوڑنے لگیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کا، حاضر ہونے کا کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ انہیں دنیا چھوڑنے کا غم ہوگا کہ دنیا سے ہم خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ فرمایا من ولا ازلہم، خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلانا ہے، ازلہم، اور نہ کوئی تکلیف دینی ہے، یہ تو ہے نہ خرچ کرنے کی بات۔ اب آگے فرمایا اگر کوئی مانگنے والا آ گیا، حقدار ہے، غریب ہے، صدقہ خیرات کا اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے حالات ایسے ہیں کہ جیب میں کچھ نہیں ہے، اس وقت کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا قول معروف ومغفرۃ، فرمایا نرمی سے جواب دینا، ومغفرۃ، اور مانگنے والے کی بدتمیزی پہ درگزر کرنا۔ فرمایا یہ دو چیزیں جو ہیں، فرمایا جواب دینے تو نرمی سے، اور اس کی طرف سے اگر کوئی انسان کی طبیعت کی خلاف سامنے بات آئی ہے تو اس سے درگزر کرنا، خیر من صدقۃ، فرمایا اس صدقہ کرنے سے بہتر ہے یتبعها اذى، جس صدقہ کرنے کے بعد اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ جی اگر نہ دے نا صدقہ، فرمایا کہ وہ کون سا صدقہ کہ جس کے بعد آپ نے احسان جتلانا ہے، جس کے بعد مانگنے والے کو تکلیف دینی ہے، فرمایا اس صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نرمی سے کہہ دیں کہ پریشان نہ کرو، آج میرے پاس نہیں ہے، آپ چلے جائیں، جی نرمی سے اس کو واپس کر دو۔ ومغفرۃ، اور اگر وہ کوئی بات کرے بھی صحیح تو درگزر کرو، درگزر کرو۔ فرمایا درگزر کرنا اور یہ معاف کرنا، یہ اتنی بڑی صفت ہے، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ میرے رب کی صفت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے نا، قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرمائے چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا، وہ کہیں گے یا اللہ نہ کوئی حساب نہ کتاب کچھ بھی نہیں، ایسے کیسے معاف کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی دنیا میں آپ کا یہ وتیرہ تھا کہ آپ کے آس پاس کوئی بھی آپ سے زیادتی کرتا تو آپ اللہ کی رضا کے لیے، میری رضا کے لیے انہیں معاف کر دیتے تھے۔ فرمایا یہ معاف کرنا میری صفت آپ نے اپنائی تھی لوگوں کے لیے، میں اپنی صفت آپ کے لیے سامنے کروں جب میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پتہ نہیں عرصے دراز تک جناب ناچاکیاں اور کیا سے کیا چلتی ہیں، معافی والا تو کیا کہتے ہیں وہ خانہ ہی ہمارے اندر ختم ہو گیا نا۔ بہرحال اس بات کو ضرور بضرور جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے درگزر کرنا سیکھیے گا، اور پھر رب پہ فیصلہ چھوڑ دیں۔
کہ یا اللہ تو اس بات کو جانتا ہے نا کہ میرے اندر کتنی صداقت ہے، تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اب تو جانے اور یہ جانے۔ جس کا فیصلہ رب کے دربار میں چلا گیا نا تو اس سے بڑا اور کوئی بھی منصف نہیں ہے، اس سے بڑا اور کوئی بھی عادل نہیں ہے، اس سے بڑا اور کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب انسان کہتے ہیں مولا تو جانتے وہ جانے، پھر بس اللہ ہی رحم فرمائے، پھر اس کی خیر نہیں ہوتی۔ ہاں یتبعها عذاب، فرمایا اس صدقے سے بہتر ہے اچھی بات کر دینا، درگزر کر دینا جس صدقہ کے بعد دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے پرواہ صدقے لینے دینے کا محتاج نہیں ہے، اسے تمہارے مال و دولت کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ غریب نہیں ہے کہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ میرے راستے میں مال خرچ کرو۔ غنی، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے سے غنی اور بے پرواہ ہے، اور میں بڑا ہی مالدار ہے، سارے خزانے اسی کے ہیں۔ حلیم، حوصلے والا ہے، پر میں کسی مانگنے والے سے، ظلم کرنے والے کو فوراً نہیں پکڑ لیتا، پر میں فوراً سے اس پر پکڑ نہیں کرتا، اس لیے کہ حلیم، اس سے بڑا کوئی بھی بردبار نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی بھی تحمل والا نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی بھی حوصلے والا نہیں ہے۔ میں اکثر یہاں جملہ کہا کرتا ہوں، پر میں میرے رب کے حوصلے کو بھی دیکھیے گا کہ میرا رب اپنے نہ ماننے والوں کو اپنی زمین پہ برداشت کیے ہوئے ہیں، پر میں وہی ہے جو رب کو مانتے بھی نہیں ہیں، رب کو نعوذ باللہ من ذالک برا بلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اب کائنات کو فرمایا اس کے ساتھ شریک کر رہے ہوتے ہیں، کیا سے کیا برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میرا رب اتنا تحمل والا ہے، میرے رب نے انہیں اپنی زمین سے نکالا نہیں ہے، میرے رب نے انہیں فوراً عذاب دے کے ختم نہیں کیا، فرمایا وہ رب کے حوصلے دیکھیے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی زمین پہ برداشت کر رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، انہیں اچھے سے اچھا کھانا بھی دے رہا ہے، سہولیات بھی انہیں دی جا رہی ہیں، لیکن انسان تو کتنا بد نصیب ہے، فرمایا اپنے ایک جیسے نظریات نہ رکھنے والے کو برداشت کیوں نہیں کرتا۔ چھوٹے چھوٹے نظریات کے اختلاف ہیں اور کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، سارے ہی کافر ہیں، تو ہی کافر تھے، یہی کافر تھے، وہی کافر، میں جب سب کافر ہیں تو جنت میں کون جائے گا؟ جنت جو اتنی بڑی ہے، ارض السماوات والارض، کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی برابر ہے، لمبائی پتہ نہیں کتنی ہوگی، تو وہ ساری جنت میں نہیں پئی رسی، چلے سارے جو کافر ہیں جنت میں کون جائے گا؟ خدا دا ناجے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، کچھ تھوڑا بہت جو ہے نا رحم و کرم والا معاملہ فرمائیں، کسی کو کافر بنائے نہیں بلکہ مسائل سمجھائیں، ان کو بتلائیں کہ جناب حقیقت حال کیا ہے، کسی کو بنانا نہیں ہے، ان کو بتلانا ہے، واقف کرنا ہے کہ بھئی ایسا کرو گے تو بہت سارے مسائل آپ کے الجھ جائیں گے۔ بہرحال آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو اپنے صدقہ خیرات کو تباہ و برباد نہ کرو احسان جتلانے سے، والأذی اور تکلیف پہنچانے سے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، مثل اس کے جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان بھی نہیں رکھتا، فرمایا جیسے ریاکاری کرنے والا اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرنے والا ہے، فرمایا جیسے اسے خرچ کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا،
فرمایا اسی طرح صدقہ خیرات کرنے کے بعد لوگوں پر احسان جتلانا، انہیں تکلیف پہنچانے والے کو اسے بھی صدقہ خیرات کا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اب آگے مثال بیان فرمائی، فرمایا جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، فرمایا ان کی مثال کیسے ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان ہو، پتھر ہو، علیہ تراب، اس چٹان پہ مٹی جمی ہوئی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اس کو بڑی تیز دھار بارش آ پہنچی ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، وہ جو اوپر مٹی جمی ہوئی تھی اس تیز بارش نے اس مٹی کو بہا دیا، نیچے سے چٹیل وہ پتھر نکال آیا۔ فرمایا ان کی مثال ایسے ہے، کیا مطلب؟ فرمایا جیسے کوئی ایک آدمی فرمایا ایسی مٹی میں جا کے بیج ڈالتا ہے، فرمایا جو نیچے سے پتھر ہے اوپر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے، وہ اس میں جا کے بیج ڈال دیتا ہے، اوپر سے تیز دھار بارش آئی، فرمایا موسلا دھار بارش نے آ کے اس مٹی کو بھی بہا دیا، اس میں بیج جو تھا اس کو بھی ختم کر دیا، نیچے سے پتھر نکل آیا، پتھریلی زمین آ گئی۔ فرمایا جیسے اس بیج ڈالنے والے کو فصل سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، پتھروں پر بھلا کہاں فصل ہوتی ہے، فرمایا بالکل ایسے ہی جو مال تو خرچ کرتا ہے لیکن لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، لوگوں کے سامنے ریاکاری کرنے کے لیے، فرمایا اس کا مال خرچ کرنا بھی بالکل اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا۔ جیسے یہاں اس بیج سے فصل پیدا نہ ہو سکی، اسی طرح اس کے مال خرچ کرنے میں اسے کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، فرمایا نہیں ہے وہ قادر اس بات پر کہ اس سے ذرا برابر بھی فصل حاصل کر سکے، کہ جو اس جگہ پہ وہ محنت کر رہا ہے اس کی محنت بھی ضائع گئی، بیج بھی ضائع گیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ فرمایا بالکل اسی طرح ریاکاری کرنے والا چاہے نماز پڑھے ریاکاری کے لیے، چاہے صدقہ خیرات کرے ریاکاری کے لیے، چاہے جناب عالم میں اپنا علم پھیلا رہا ہے ریاکاری کے لیے، یہاں تک کہ اگر شہید بھی ہے وہ بھی ریاکاری کے لیے جا رہا ہے کہ لوگ مجھے کہیں فلاں تو جناب بڑا بہادر تھا کہ اس نے جناب اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی ہے۔ حدیث مبارک ہے، 2 جمعے پہلے حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس ایک دور دراز سے سفر کر کے آدمی آتا ہے، آ کے کہتے ہیں جناب تو کون ہے مسجد نبی میں بیٹھا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اللہ کے پیغمبر کا صحابی ابو ہریرہ ہوں۔ اس نے کہا یار شام سے سفر کر کے آیا ہوں، مجھے کوئی الگ سے اللہ کے پیغمبر کا فرمان سنا دیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بالکل اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، میں سامنے آ کے بیٹھا اور میں نے اللہ کے پیغمبر سے ایک عرض کی، یا رسول اللہ میرے لیے کوئی خاص کر کے بات فرما دیں۔ یہ بات حضرت ابو ہریرہ نے فرمائی، چیخ لگائی اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فرمایا کافی دیر کے بعد ہوش آیا ہے، پھر فرمایا یار اسی جگہ پہ تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ فرمایا تھا، ابھی حدیث نہیں سنائی اور پھر بھی ہوش ہو گئے۔ 3 دفعہ ایسے ہوا، 4تھی دفعہ اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھال کے فرمایا یار بات اتنی سخت ہے کہ جس
جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے ابو ہریرہ قیامت کے دن 3 آدمی لائے جائیں گے، فرمایا جن سے سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، سب سے پہلے جہنم کے اندر ان 3 بد نصیبوں کو ڈالا جائے گا، فرمایا ان میں سے ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا اور تیسرا سخی ہوگا، سخاوت کرنے والا۔ جب اللہ کے سامنے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے بتاؤ کیا لے کے آئے ہو؟ سخی کہے گا یا اللہ تو نے مال مجھے بڑا دیا تھا، میں نے سارا مال تیرے راستے میں غریبوں پہ خرچ کیا ہے۔ پھر میں شہید کہے گا مولا تیرے راستے میں اپنی جان قربان کر کے آیا، کفار سے لڑتے لڑتے شہید ہو کے آ گیا۔ عالم کہے گا مولا تم نے مجھے علم کے دولت سے نوازا تھا، لوگوں کو علم دین پڑھاتا ہوا آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تینوں جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم نے میں اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، تم یہ سارا کچھ کر کے آئے ہو کہ تمہارا نام پیچھے لیا جائے۔ لوگ کہیں یار فلاں تو بڑا عالم ہے، فلاں تو بڑا پیارا قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کی تعریف کروانا چاہتے تھے۔ شہید تو چاہتا تھا لوگ کہ میں بہادر ہوں، پر میں سخی تو چاہتا تھا لوگ کہ جناب فلاں تو بڑا سخی ہے، پر میں یہ ساری باتیں دنیا میں تمہارے بارے ہو چکی ہیں، میں اللہ کے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حکم ہوگا پر میں تینوں کو گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، پر میں یہ وہ 3 بد نصیب ریاکار ہیں جو دنیا میں اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے شہید کیا ہے، سخی بنایا ہے، عالم بنایا ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کام کرتے۔ ریاکاری کی وجہ سے ساری نیکیاں بھی برباد ہو گئی۔ آج قیامت کے دن انہیں جہنم کے اندر صرف ڈالا نہیں بلکہ ان تینوں سے جہنم کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ جی فرمایا بڑا نازک معاملہ ہے میرے دوستوں، نیکی کرو تو پھر اس کے بعد اس میں رضا صرف مقصود اللہ کی ہونی چاہیے۔ سورہ کہف کی آخری آیت میں یہی فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں تم میں سے جو بھی چاہتا ہے یقین رکھتا ہے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے کی کہ میں نے مرنے اور رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے ان اعمال کے اندر کسی ایک کو بھی رب کا شریک نہ کرے۔ کیا مطلب؟ ان اعمال کے کرنے میں رضا صرف اپنے رب کی مقصود ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ جی اسے حدیث پاک میں فرمایا یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے شرک انسان کی گناہوں کو برباد، انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، فرمایا ریاکاری یہ بھی شرک کی طرح ہے، اس سے بھی انسان کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، فرمایا جو ریاکار لوگ ہیں، فرمایا جو ریاکاری کرنے والے ہیں ان کے اندر ناقدری کا مادہ پایا جاتا ہے، یہ ناشکرے لوگ ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ ناقدرے اور ناشکرے لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے کہ ہدایت اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی نہیں بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہدایت کا مل جانا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنی نعمت کسی ناشکرے اور ناقدرے کو دیتا نہیں۔ اچھا اب اخلاص سے خرچ کرنے والوں کی مثال، یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ان سے رضا صرف اللہ کی مقصود ہوتی ہے، ان کی بھی مثال بیان فرما دی۔ ہاں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
اور مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، کہ چاہتے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور صدقہ کرتے ہیں بڑے خوش ہو کر، بڑی دل جمی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال کا مثل جنت، ایک باغ کی مثال ہے، بربوۃ، جو بلند زمین پہ، اصابہا وابل، جس کو موسلادھار بارش اگر آ پہنچے، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ اپنا پھل دگنا کر کے دیتا ہے. فإن لم يصبها وابل فتل، فرمائے اگر اس کو موسلادھار بارش بھی نہ آئے، ہلکی بوندا باندی بھی آ جائے، تب بھی وہ ضرور پھل عطا کر دیتا ہے. فرمائے بالکل اس سے کوئی بھی چیز ناکامی کی طرف نہیں جاتی. کیا مطلب؟ فرمائے جو اخلاص سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فرمائے اخلاص بھی ہے، ساتھ میں ایمان کی دولت بھی ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دگنا چگنا کر کے عطا فرما دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہے، فرمائے اخلاص اور ایمان ہے، اس کے علاوہ کوئی مال اور دولت زیادہ نہیں ہے. فرمائے تھوڑا سا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور نعمت سے محروم نہیں ہوں گے. جیسے کہ فرمایا زرخیز زمین میں باغ ہے، اگر موسلادھار بارش آئی تو دگنا ان کو فصل مل گیا، اور اگر تھوڑی ہلکی پھلکی بارش آئی تب بھی دگنا نہیں تو جناب اکیلا فصل تو ان کو ضرور بضرور مل جائے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، فرمایا تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو، بصیر، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے والا ہے. اللہ بصیر، رب دیکھ رہا ہے کہ تو کیسے عمل کر رہا ہے، دل سے ہو کے کر رہا ہے، رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے، یا تو بھی دکھلاوا کر رہا ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ جناب فلاں تو بڑا سخی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، اس کے بعد پھر مثال آئی کہ جو اخلاص نہ کرنے والوں کی دوسری مثال، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو ان کی مثال بیان فرمائی. فرمایا ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار. پھر فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک یہ چاہتا ہے کہ ان تکون له جنۃ، کہ اس کے لیے باغ من نخیل، کھجوروں کا، واعناب، اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اور اس باغ کے درمیان سے نہر بھی بہ رہی ہے، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہر وقت پھل ہی پھل ہے. فرمائے ہر وقت جناب فصل ہی فصل تیار ہے کہ پانی مل رہا ہے باغ کو، لیکن ہوا کیا ہے، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور آ گیا اس پر بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کے پیچھے جناب اس کی کمزور اولاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فرمایا جو کمانے کے قابل بھی نہیں ہے. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، بس آ پہنچی اللہ کی طرف سے اس پر آندھی، فِيهِ نَارٌ، جس کے اندر آگ تھی، فَاحْتَرَقَتْ، اس آگ نے، اس آندھی نے سارے کے سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا. اللہ، ہاں. فرمایا دوسری مثال یہ ہے، جیسے کہ کسی آدمی کے پاس ایک باغ، اور باغ میں کیا حالت ہو، فرمایا کھجورے بھی ہوں اور انگور کی بیلیں بھی ہوں، یعنی بڑا باغ ہے، کھجورے بھی لگے ہیں، انگور بھی لگے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ پانی بھی وافر مقدار میں ہے کہ درمیان سے نہر بہ رہی ہے. فرمایا نہر جا رہی ہے، وافر مقدار میں پانی بھی ہے. اب کیا ہے، لہو فیہا من کل الثمرات،
ہر وقت باغ کے اندر پھل ہی پھل لگے ہوئے ہیں، کبھی کھجوریں آ گئی، کبھی جناب انگور آ گئے، مشکل ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو باغ کا مالک ہے فرمائے وقت گزرتا رہا، اصابہ الکبر، اس پر بڑھاپا آن پہنچا۔ اب بڑھاپے نے اس کو آن لیا، دوسری طرف دیکھتا کیا ہے کہ میرے بچے بھی ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں جو بالکل کمانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ فرمائے بڑھاپا بھی آ گیا اور ساتھ میں دوسری چیز کیا آئی، وہ جو پھلتا پھولتا باغ تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آندھی آ گئی، طوفان آ گیا جس میں آگ تھی، فاحترقت، جس نے سارے کے سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اب کیا سمجھیے گا میرے پیارے دوستوں، فرمائے یہ بڑھاپا آ جانا، خود بھی کمزور ہو گیا، خود بھی اور کام نہیں کر سکتا، ساتھ میں بچے بھی چھوٹے ہیں، کمانے کے قابل نہیں ہیں۔ اس وقت انتہائی ضرورت تھی انہیں اس باغ کی کہ جناب یہ باغ پھل دیتا، خود بھی کھاتے، بیچ کے ہم اپنے گھر کا گزارا بھی کر لیتے، لیکن یہ سارا باغ جل کے راکھ ہو گیا، یعنی ضرورت کے وقت انہیں کچھ بھی کام نہ آ سکا۔ فرمائے کوئی بھی ضرورت ان کی پوری نہ ہو سکی۔ فرمائے بالکل ریاکار آدمی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے لیکن ریاکاری سے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، فرمایا جب قیامت کے دن آئے گا اس وقت اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہونی ہے، اس وقت دنیا میں مال خرچ کیا ہوا وہ جو سارا تھا اس وقت اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، لیکن جب ریاکار اللہ کے سامنے جائے گا فاحترقت، فرمائے وہ ریاکاری والے گناہ نے اس کی ساری نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیا۔ فرمائے جیسے اس کو بڑھاپے میں اس باغ نے کچھ بھی فائدہ نہ دیا، جل کے راکھ ہو گیا، بالکل اسی طرح ریاکار آدمی کو فرمائے قیامت کے دن اس کی نیکیاں بھی کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے کہ قیامت میں نیکیوں کی ضرورت ہونی ہے نا، اور جب ضرورت ہونی ہے تو اس وقت کچھ بھی نیکیوں میں نہیں ہوگا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے الآیات، فرمائے اپنی نشانیاں، اپنی حکمت بری باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو، تاکہ تم اس میں غور و فکر کر کے اس کو سمجھو کہ بھائی اللہ نے پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ تم نے کچھ بھی خرچ کرنا ہے تو اس میں مقصود رضا کس کی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی۔ اگر نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اچھا، ہمارا سبق تو یہاں ہو گیا ختم، اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلی اتوار کو شروع کریں گے، یعنی آیت نمبر 267 سے ہمارا اگلا سبق شروع ہوگا۔ ماہ شعبان کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے چند باتیں درس پہ بھی عرض کروں گا۔ ہاں، پیچھے میں نے جمعہ پہ بھی بہت ساری باتیں عرض کر دی تھی، پھر بھی میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ 15 شعبان کی حقیقت کیا ہے۔ میں ہر سال شعبان کے مہینے میں اپنا حق ادا کرتا ہوں اور تفصیل بتاتا ہوں، باقی ہدایت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، اور منوانا تو کام نہیں ہے، وہ تو کسی پیغمبر کا بھی کام نہیں تھا، پہنچا دینا کام تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ مالی درگم پانی دینا۔ جس واسطے آ رہے تو اپنے گھر چلے جاؤ، نہ ہم نہ سن دیں نہ آپ سن دیں۔ میرا بیٹا خاموشی سے بیٹھے، بچے ادھر میری طرف منہ کرے، بیٹا شاباش میری طرف نہ کرے۔ انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، بچے مسجد میں بیٹھتے ہیں تو میرا بیٹا خاموشی سے سنتے ہیں، شور نہیں کرتے، میرا بیٹا خاموشی سے سنے جی، سنے سنے۔ خیر ہے بچے، اللہ خیر ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا انشاءاللہ۔ جو یہاں تک انہیں لے آیا ہے نا، انشاءاللہ مسجد کے آداب بھی سکھا دے گا انشاءاللہ۔ ہاں، مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، اگر کم ہے میرے اللہ دا رنگ لاوے یا نہ لاوے۔ جی دلائل سے انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے میرے دوستو، 15 شعبان
یہ مشہور ہے شب برات کے نام سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا پورا دین اور پوری شریعت اسلامیہ وہ عربی زبان کے اندر ہے، قرآن بھی عربی زبان میں جی، اور ہمارے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس بھی کس میں؟ عربی زبان میں، چونکہ اللہ کے پیغمبر بھی عربی تھے، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، قرآن بھی کس میں؟ عربی زبان میں۔ اگر تو یہ ہوتا شریعت کا کوئی حکم تو اس رات کا نام بھی عربی زبان میں ہوتا۔ یہ شب برات عربی زبان کا لفظ نہیں، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ تو جب فارسی کا لفظ ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ بات کہاں سے ہمارے اندر آئی ہے، کون ہے فارسی بول لوگ، کون ہے فارسی بولنے والے، اور کہاں سے یہ ہمارے اندر آئی ہے مسلمانوں کے اندر بات۔ باقی جو بات ہے 15 شعبان کے حوالے سے، آج بھی دوست سوال کر رہے تھے کہ وہ عرفہ کیا ہے۔ بھائی یوم العرفہ جو ہے وہ یوم العرفات 9 ذی الحج جب حجاج کرام میدان عرفات میں جاتے ہیں اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ انہوں نے 15 شعبان کی جو شام ہے نا اس کو عرفہ کا نام دیا ہوا ہے کہ بھئی یہ عرفہ کی رات ہے، اس میں پھر مختلف باتیں ہیں، حلوے پکانے ہیں، پکا کے تقسیم کرنے ہیں، اور یہ مردوں کی عید ہے۔ کن کی عید ہے جی؟ مردوں کی عید ہے، مویاں کی عید ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بات یہ مشہور ہے کہ بھائی یہ اگر 15 شعبان کو آپ اپنا جو فوت ہو گئے ہیں نا ان کے نام کا حلوہ نہیں پکاؤ گے اور نہیں اس طرح بناؤ گے تو تمہارے مردوں کا مردوں میں شمار بھی نہیں ہوگا۔ جب شمار نہیں ہوگا تو گھر کی نماز ہونا جی بھائی صاحب، گھر میں کی نماز ڈوبے پہ جب مردوں میں شمار ہی نہیں ہوگا، بھائی سب بکواس ہے، کچھ حقیقت نہیں ہے کچھ۔ باقی 15 شعبان کے حوالے سے کوئی خاص عبادت پیارے پیغمبر سے منقول نہیں ہے کسی قسم کی بھی۔ ہاں جو 13، 14، 15 شعبان کے 3 روزے یعنی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15، اگر کوئی وہ ترتیب سے رکھتا ہے تو وہ اپنے 3 روزے رکھے، اس کی کوئی نہیں۔ الگ سے ایک 15 شعبان کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی صحیح حدیث سے بھی۔ باقی جتنی بھی احادیث ہیں، جتنی بھی کوئی اس کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہیں، وہ ساری کی ساری لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، وہاں سے حدیثیں اٹھا کے ادھر فٹ کر دیں گے کہ جی اس رات میں ہی وہ سارے لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اس رات میں ہی فرشتوں کے جو وہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے نہیں، وہ لیلۃ القدر کی بات ہے، وہ ماہ رمضان کی جو رات ہے اس رات کی بات ہے، وہ 15 شعبان کی رات کی بات نہیں ہے جی۔ اس میں بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اہل سنت والجماعت میں یہ بات کہاں سے آئی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو اہل تشیع ہیں، جو شیعہ حضرات ہیں، ان کے ہاں یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارا امام غائب ہے، امام مہدی جو ہمارا امام غائب ہے، وہ 15 شعبان کو پیدا ہوا تھا۔ 15 شعبان اور تیسری ہجری میں، تیسری صدی میں، غالباً 249 ہے یا 259 ہے، اس میں ان کی وہ پیدائش مانتے ہیں کہ وہ تیسری صدی ہجری میں پیدا ہو گئے تھے 15 شعبان کو، اور پیدا ہونے کے بعد وہ جو 40 سپاروں والا اصل قرآن تھا وہ لے کے غار ہرمن کے اندر چھپ گئے ہیں۔ وہ چھپ گئے جب پوری دنیا میں 313 مخلص شیعہ ہو جائیں گے نا، پھر وہ دنیا میں دوبارہ آ جائیں گے، پھر وہ دنیا میں دوبارہ آ جائیں گے۔ تو وہ اس صورت میں 15 شعبان کی رات کو اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ دریاؤں کے کنارے جاتے ہیں۔ بے شک جس کو یقین نہ ہو وہ رات کے آخری پہر میں دریاؤں کے کناروں پہ جا کے دیکھ لے جی۔ رات کے آخری پہر میں وہ دریا کے کناروں پہ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے روکے دکھتے ہیں، یا قائم آل زمان جلدی واپس آئیں،
ہمیں آ کے سنبھالے، ہم تو دنیا میں برباد ہو گئے ہیں، جلدی جلدی آپ دنیا میں واپس آئیں۔ وہ جو چھپے ہوئے ہیں امام، ان کا امام غائب جسے کہتے ہیں، پھر یہ پانی میں وہ ڈالتے ہیں کہ یہ پانی ہمارا پیغام ان تک پہنچا دے گا کہ وہ جلدی جلدی واپس آئے۔ تو یہ 15 شعبان کو وہ خوشی کرتے ہیں کہ جناب ہمارے امام غائب جو ہیں وہ 15 شعبان کو کیا ہوئے تھے، پیدا ہوئے تھے، اس کی خوشی کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو امام غائب آنا ہے، جنہوں نے ہمارے امام پیدا ہوئے تھے، ہم تو ان کے آنے پہ خوشی کرتے ہیں۔ یہ جو اہل سنت والجماعت ہے، انہیں کیا تکلیف ہے؟ انہیں کس بات کی خوشی ہے؟ یہ کس بات کے حلوے پکا رہے ہیں؟ یہ کس اچھا؟ اور ان کا جو دوسرا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں جو امام غائب آئیں گے نا دنیا میں، انہوں نے آ کر کرنا کیا ہے؟ انہوں نے آ کر نعوذ باللہ من ذالک سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک سے آپ کے جسم کو نکالنا ہے، اور آپ کے کپڑے بے لباس آپ کو کر کے غسل دینا ہے، اور غسل دے کے پھر آپ سلم کو دوبارہ اس نے کفن دینا ہے، اور پھر دفن کرنا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ سلم کے دونوں ایک طرف جو ہے وہ دفن ہے، ان کے جسموں کو نکال کر نعوذ باللہ من ذالک انہیں اس نے سولی پہ چڑھانا ہے جی۔ اور تیسرے نمبر پہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے قبر سے نکالنا ہے، اور انہیں بے لباس کر کے ان پر زنا کی حد جاری کرنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک جی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اس بارے کہ وہ یہ کریں گے۔ کہتے ہیں ہم تو اس کے لیے ان پہ خوشی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ان سنیوں کے بچوں کو دیکھو، وہ چھوٹے چھوٹے دیے اٹھا کے بچے مانگ رہے ہوتے ہیں جی، وہ کیا کہتے ہیں ٹم ٹم کے، ہاں جی ہاں ٹم ٹم ٹمارو، وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پتہ اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب اصل میں بات یہ ہے کہ ان سنیوں کی جو ماں تھی نا نعوذ باللہ من ذالک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم تو وہ الفاظ بھی نقل کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ رات کے وقت آپ سلم کو سلا کے نا باہر نکل جایا کرتی تھی، ان کی ماں گم ہو گئی ہے، یہ دیے جلا کے اپنی ماں کو ڈھونڈ رہے ہیں جی۔ اور جن کے عقائد میں یہ ساری غلاظت ہے، اور ہمارے سنی سارے انہی کے پیچھے لگ کے انہی والے سارے کردوت کر رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں جی اساں تو سنی ہیں، اساں تو بندہ ہون بندہ ہی کوئی مسلمان، اور بات یہاں کی ختم کر دیتے ہیں جو سیدھی بات بتائی، اور چھوڑو یہ تو وہابی ہے، چھوڑو یار اس کی گل ہوئے تو وہابی ہے۔ نہ ایمان بچانا ہے، نہ کوئی اپنی صداقت کو برقرار رکھنا ہے، نہ پیغمبر کی عصمت کا خیال کرنا ہے، نہ پیغمبر کے ناموس کا خیال کرنا ہے، نہ اپنی ماں کا خیال کرنا ہے کہ جس کی پاک دامنی کی قسمیں اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اور فرمایا میرا پیغمبر سبحانک ھذا بہتان عظیم، میرے پیارے پیغمبر حضرت عائشہ پہ جو لگا ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے، اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں؟ میرا رب کہہ رہا ہے۔ سورۃ النور پڑھیے گا، سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، انشاءاللہ ماہ رمضان کے جمعوں پہ ایک جمعہ اس میں بھی میں پڑھاتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ دعویٰ پڑھاؤں گا جی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، سورۃ النور کی 18 آیات جو حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے لیے نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں یہ بکواس کر رہے ہیں۔ ادھر سے ہمارے اپنے سارے سنی بچوں کے ہاتھوں میں وہ چھوٹے چھوٹے دیے دے کے مانگ رہے ہیں جناب، خوش ہو رہے ہیں، کسی نے جناب گندم دی، کسی نے آٹا دیا، کسی نے پیسے دیے، بچے بھی خوش اور بڑے بھی خوش اور چھوٹے بھی خوش، اور یہ نہیں پتا کہ اس وجہ سے ہمارا ایمان تباہ و برباد ہو گیا۔ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن اپنے پیغمبر پر؟ کہ ہم تیری بیوی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کے آئے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ بری تھی، اس کی عادات ٹھیک نہیں تھی، کہ ہم بھی انہی والے کرتوت کر کے آئے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے۔ تو یہ ہے میرے پیارے دوستوں 15 شعبان کی حقیقت جی۔ یہ حقیقت بیان کرنے کے لیے میرے دوستوں دل گردہ چاہیے، ٹھیک ہے، ہاں، اور رب کا خوف چاہیے کہ کون ہے یہ جو ساری بات آپ کو کھول کے بتائے گا کہ جناب حقیقت یہ ہے
جی 70 سال جو زندگی گزار کے بیٹھے ہو میرے بزرگوں، جی کہاں ہیں؟ پورے جناب دیکھتے ہیں آس پاس میں جہالت کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہے پورے معاشرے میں، کوئی نہیں ہے۔ ان پہ مجھے پتہ کیا کہتے ہیں، مشورے دے رہے ہوتے ہیں آ کے، استاد جی قرآن کا درس لیندے ہو فائدہ کی تھی ہے؟ ایسا مجھے ایک بندے نے آ کے کہا ہے، اس نے کہا قرآن کا درس دیتے ہو فائدہ کیا ہوتا ہے مجھے یہ تو بتاؤ۔ میں نے کہا جس کو قرآن نال فائدہ نہ تھی وہ اپنے ایمان کا جائزہ کہتے ہیں کہ جس کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا نا وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ ہمیں نہ کہے کہ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ تو رب کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن سے ہی سارے فائدے آپ کو دینے ہیں، کوئی اور چیز میں نے بھیجی نہیں ہے۔ ہاں یہ اپنی قسمت کی بات ہے، جس کو قرآن کی لذت پڑ گئی نا، اوئے اوئے جس کو قرآن کی لذت پڑ گئی پھر اسے اور کوئی چیز مزہ نہیں دیتی، پھر جھوٹے قصے کہانیاں مزے نہیں دیتے۔ ہمارے ایک یہاں مبتدی تھا جمعے کا، ابھی اس کا ٹرانسفر ہو گیا، وہ چلا گیا یہاں سے نا، تو وہ پہلے مطلب ادھر ادھر کی باتیں فلاں فلاں، اس کو سارا خاندان پیچھے بیچارے غلط نظریات والے ہیں، وہ یہاں جمعہ ایک ساتھی لے کے آئے، پھر ایک پڑھا، دو پڑھا، 2-3 سال مسلسل اس نے یہاں جمعے پڑھے۔ پچھلے دن اس نے کال کیا، اس کے استاد جی اللہ جانتا ہے بھئی آپ کی تعریف سے ہٹ کے بات ہے کہ جو آپ نے قرآن و حدیث کو بیان کر کے ہماری آنکھیں کھولی ہیں نا، شاید کہ اگر میں پپلا میں نہ آتا تو میں کفر کی حالت میں مر جاتا، جو ہمارے عقائد اور نظریات تھے کہ نہ آتا تو میں کفر کی حالت میں مر جاتا اسی صورت میں۔ تو یہ حالات تو یہ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میرے دوستو، نیکی سے میں آپ کو نہیں روک رہا بلکہ میں آپ کو بدعت سے روک رہا ہوں کہ یہ جو شریعت میں ایک نئی چیز چل گئی ہے نا اور لوگوں نے اسے ثواب سمجھ کے کرنا شروع کر دی ہے، خدا را اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، خدا را اس سے اپنے آپ کو بدعات سے بچا لیں۔ لازمی ہے 15 تاریخ کو پکانا، شعبان کے علاوہ باقی مہینے نہیں ہوتے، باقی مہینے کوئی یاد نہیں مڑتے، ایک 15 شعبان کو یاد آتے ہیں، باقی دنوں میں کیوں نہیں کرتے؟ باقی جو اللہ تعالیٰ نے افضل الایام بنائے ہیں جمعہ کو، جمعے والے دن کیوں نہیں کرتے؟ ہفتہ اتوار سوار منگل جمعرات جمعہ اتنے دن ہیں تو باقی دنوں میں کیوں نہیں کرتے؟ ایک ہی جمعرات کو کیوں رکھتے ہیں؟ باقی دنوں میں بھی کرو نا بھائی، اصالے ثواب کرنا ہے تو باقی دنوں میں بھی کرو، ایک دن مقرر نہ کرو۔ بہرحال 15 شعبان کے بارے میں یہ ساری بات میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے۔ اگر کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہے، کسی کو کوئی سوال ہے اس بارے میں تو وہ آپ کھلے دل سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے جو کچھ کہا سنا آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے، اور اس میں جتنی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ